بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہیں اور پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہے، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے یہاں 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی ہیں اور اس سے بڑھا کر۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے یہاں ایک نیکی لکھی ہے، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے یہاں اس کے لیے ایک برائی لکھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6491۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، نیک نیت بھی باعث اجر ہے اگرچہ عمل نہ ہو سکے، برائی چھوڑنے پر بھی ثواب ملتا ہے جبکہ گناہ کرنے پر صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ مسلمان کو ہمیشہ نیکی کی نیت اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب ایک مسلمان کا سب سے بہتر مال بھیڑیں ہوں گی، وہ انہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ اس دن وہ اپنے دین کو لے کر فسادوں سے ڈر کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6495۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے میں فتنے، گناہ اور دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے تو ایسے حالات میں انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر دین بچانے کے لیے لوگوں کے شر اور فتنوں سے الگ رہنا ضروری ہو تو یہ جائز اور بعض اوقات افضل عمل ہے۔ اس کا مقصد لوگوں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی نہیں بلکہ دین و ایمان کی حفاظت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کون شخص سب سے اچھا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کیا، اور وہ شخص جو کسی پہاڑ کی کھو میں ٹھہرا ہوا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6494۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جو اللہ کے دین کی خاطر جان و مال قربان کرے، اور اگر ایسے حالات ہوں کہ برے ماحول یا فتنوں کی وجہ سے دین و ایمان کو خطرہ ہو تو تنہائی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا بھی بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ یہ حکم ہر زمانے کے لیے عام نہیں بلکہ فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے ہے۔